اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو ابھی تک خمس کے بیان میں چل رہی تھی اور ہم نے اس میں خمس کے بارے میں قدر ممکن کتاب کے اعتبار سے، کیونکہ ایک مختصر کتاب ہے یہ، تو اسی کے اعتبار سے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا یہ 35واں سبق اور درس زکوٰۃ کے بیان میں ہے کہ جو زکوٰۃ ایک اہم شے ہے احکام اسلامی میں سے، اور عام طور سے جہاں پر نماز کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے اور اللہ عز و جل نے اس کو بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ مالی اعتبار سے ایک اہم رکن ہے اور یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے جی، اور اگر کسی انسان پر یا انسان کے پاس اتنا اناج، غلہ یا اور دیگر چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی مثلا اناج وغیرہ، غلے وغیرہ، اناج یا غلہ ہے یعنی بھیڑ بکری وغیرہ، ایک غلہ ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کا غلہ ہوتا ہے، اور جو یہ اناج ہوتے ہیں یہ غلہ ہوتے ہیں، غلہ اناج ہے، چنا ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہے گیہوں، جو پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مثلا، اور دیگر مثلا جو ہے وہ جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اونٹ پر، گائے پر، بھیڑ بکری پر، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی پر ہوتی ہے، اس کے سکوں پر ہوتی ہے، زیورات پر نہیں۔ جو سونے چاندی کے سکے ہوتے ہیں اس پر آئے گی، تفصیل آئے گی۔ تو یہ ایک اہم نظام ہے اسلامی شریعت میں، چاہے وہ خمس ہو یا زکوٰۃ ہو، اور یہ بہترین نظام اور بہترین سسٹم ہے۔ کہہ رہے ہیں 35واں سبق زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق بھی اسلام کے مالی احکام سے ہے۔ زکوٰۃ جو ہے جیسے خمس ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، اور دیگر چیزیں مثلا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، مثلا بہت سارے ہمارے مالی چیزیں ہوتی ہیں، تو کچھ مستحبات ہیں یا مثلا کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن جو اسلام نے باقاعدہ جن کو بیان کیا ہے، واجب قرار دی ہے، ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ مثلا زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، زکوٰۃ مال واجب ہے، اور خمس واجب ہے مثلا۔ کہ زکوٰۃ کا تعلق بھی اسلام کے مالی احکام سے ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نماز کے فوراً بعد آیا۔ دیکھیے وہی بات جو ہے وہ آ گئی ہے جو میں بیان کر چکا۔ اس کے عظمت کے لیے، اہمیت کے لیے، اور اس کی فضیلت کے لیے، اور اس کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نماز کے فوراً بعد آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ صحیح، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر عام طور سے یہی ہے قرآن کریم میں۔ تو اس کی عظمت، اہمیت، فضیلت، حیثیت کے لیے یعنی سمجھ لینا کافی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، جسے ایمان کی علامت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث معصومین علیہ السلام میں ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہ نکالے وہ دین سے خارج ہے۔ کیا؟ جو زکوٰۃ نہ نکالے وہ دین سے خارج ہے، یعنی یہ دین میں نہیں ہے، یہ روایات میں آیا ہے، یعنی یہ باقاعدہ یعنی عظیم احکام اسلامی سے ایک عظیم حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ زکوٰۃ بھی خمس کی طرح چند چیزوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ بھی
خمس کی طرح چند چیزوں پر واجب ہے جس کی ایک قسم انسان کی زندگی اور اس کے بدن سے متعلق ہے. کیا کہا؟ زکوٰۃ بھی خمس کی طرح چند چیزوں پر واجب ہے. خمس چند چیزوں پر واجب ہوتا ہے، 7 چیزیں آپ کو بتائی تھی. پھر اس میں جو ہے وہ سالانہ بچت کے بعد جو ہے سالانہ خرچ کے بعد جو بچت ہوگی اس کے احکام بھی آپ کو تفصیل سے کتاب کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں. کہہ رہے ہیں چنانچہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ بھی خمس کی طرح چند چیزوں پر واجب ہے جس کی ایک قسم انسان کی زندگی اور اس کے بدن سے متعلق ہے، جسے ہر سال عید فطر کے دن نکالا جاتا ہے. کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ. اور یہ صرف اس پر واجب ہے جو مالی اعتبار سے اس کی ادائیگی پر قادر ہو، یعنی قدرت رکھتا ہو. اس کی مالی اعتبار سے اس میں اتنی قدرت ہو کہ وہ ادا کر سکے، نکال سکے. اس کا مفصل تذکرہ روزے کی بحث کے آخر میں گزر چکا ہے. اس کا مفصل تذکرہ یعنی فطرے کا مفصل تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر روزے کی بحث میں جب اپنے روزے کے احکام بیان کیے تو روزے کے بعد فوراً فطرے کے احکام آئے بس عید پہ، تو اس کو ہم بیان کر چکے ہیں، وہ گزر چکا ہے. دوسری قسم مال کی زکوٰۃ سے متعلق ہے اور یہ 9 چیزوں پر واجب ہے. زکوٰۃ جو مال میں ہے وہ زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ بدن. زکوٰۃ فطرہ ہے وہ زکوٰۃ فطرہ جو عید الفطر کو دیا جاتا ہے. دوسری قسم مال کی کیا ہے؟ زکوٰۃ سے متعلق ہے. دوسری قسم مال کی زکوٰۃ سے متعلق ہے اور یہ 9 چیزوں پر واجب ہے. مال کی زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9 چیزوں پر واجب ہے، جنہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9. کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ اسے آسانی کے لیے؟ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 غلے، جن کی میں نے بات کی تھی، غلہ اور جمع غلے. غلہ ایک اور غلے یعنی جمع. غلے کتنے طریقے کے جن پر زکوٰۃ واجب ہے؟ وہ 4 طریقے کے ہیں. غلہ نہیں، غلہ. ہاں غلہ غین سے. غلہ اسے بولتے ہیں جو بکریوں وغیرہ جو ریبڑ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں. تو غلہ کیا ہے؟ 4 غلے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. سب سے پہلے گیہوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نمبر 2 جو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جو جانتے ہو نا؟ ہاں. نمبر 3 کھجور آپ سب جانتے ہیں، بہترین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بہترین، مفید، فائدہ بخش، بہت زیادہ کھانے سے بہت اس کے فائدے ہیں اور بڑی اس کی یعنی مفید چیز ہے صحت انسانی کے لیے. نمبر 4 کشمش بھی آپ خوب جانتے ہیں. صحیح. یہ 4 غلے ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں جو غلے میں آتی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے. نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش. کہہ رہے ہیں یہ 4 چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے غلوں میں. اب جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے مثلاً چوپائے. صحیح. غلہ تو ہو گیا. چوپاؤں میں کتنوں پہ واجب ہے؟ 3. چوپائے جو ہیں جن کے 4 پیر ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ یا بکری ہے. ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. صحیح. یہ 3 یعنی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جانوروں میں. پھر آیا مسئلہ سکے پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ ہیں سونے اور چاندی کے سکے. زیورات پر نہیں. جو زیور ہے وہ گھر میں کوئی پہنتا ہے، ماں، بہن، بیٹی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. سکے پر واجب ہے. اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے بسکٹ ہیں، سکے ہیں، تو ان پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی. نصاب کیا ہے ان کا؟ تو یہ نصاب جو ہے وہ اس کا ہر چیز کا اسی کے اعتبار سے نصاب ہے، یعنی کب واجب ہوگی زکوٰۃ. مثلا کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ان کی ایک معین مقدار ہے کہ جب تک یہ اشیاء اس مقدار سے کم رہیں گی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مثلا گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، ان پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ ایک مقدار معین ہے. اگر اس مقدار سے کم ہوگی تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس مقدار سے تجاوز کرے گی تو پھر زکوٰۃ واجب اسی حساب سے ہو جائے گی. اس مقدار کو، اس معین مقدار کو نصاب کہتے ہیں. نصاب. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ نصاب. اگر کہیں آپ یہ لفظ سنیں یا پڑھیں کہ نصاب
تو نصاب کا مطلب ہے مقدار معین. آپ کے مثلا جو ہے وہ مثلا کلاس کا آپ کا حوزر نصاب کیا ہے، یعنی کون کون سی کتابیں چلتی ہیں. صحیح. تو اب گیہوں کا نصاب کیا ہے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کی مقدار کیا ہے. صحیح. جو کا نصاب، کھجور کا، کشمش کا، یا مثلا یہ گائے کا نصاب کیا ہے، مثلا سکوں کا نصاب کیا ہے، یعنی یہ نصاب ہے مقدار، کتنی مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ان کی ایک معین مقدار ہے کہ جب تک یہ اشیاء اس مقدار سے کم رہیں گی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس معین مقدار کو نصاب کہتے ہیں. جو وقت تمام ہو گیا تو انشاءاللہ اب یہ جو نصاب ہے، غلوں کا نصاب کیا ہے، بھیڑ بکری کا نصاب، جانوروں کا نصاب کیا ہے، اور سونے چاندی کے سکوں کا نصاب کیا ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا. نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ سے جی. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.